बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और हमारी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक के अदम एतमाद सबमिट कराई गई है, अदम एतमाद की इस तहरीक पर पोलिंग के दिन क्या होगा, इस पर पहला ट्रेलर जो है वो जारी कर दिया गया है। और जारी ट्रेलर के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पर पोलिंग के डे नज़ारा क्या होगा, किसके लिए ये खुशी का दिन होगा और किसके लिए ये क़यामत का दिन होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में जारी ट्रेलर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बातचीत का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले ये जो अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में जमा करवाई है, इस अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक मैं दो बातें इंतहाई वसूख के साथ कर सकता हूँ। पहली बात, जो अपोजिशन की जानिब से नंबर गेम पूरा होने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी दावा कर रही है कि इस तहरीक अदम एतमाद को हम नाकाम बनाएंगे। दोनों सूरतों में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, दोनों सूरतों में जो इन्हिसार होगा वो बेटर मैनेजमेंट और बेटर हिकमत अमली पर होगा। अगर हुकूमत की हिकमत अमली बेहतर रही, हुकूमत की प्लानिंग बेहतर रही, तो फिर अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये नाकाम हो जाएगी। और अगर जो अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्हें हुकूमत के 24 अरकान की सपोर्ट हासिल है, ये नंबर गेम पूरे होने के साथ साथ अपोजिशन की प्लानिंग बेहतर रही, अपोजिशन की मैनेजमेंट बेहतर रही और पोलिंग के डे पर वो जो 24 अरकान हैं जिनकी सपोर्ट का दावा किया जा रहा है, उन्हें वो पार्लिमान में कौमी असम्बली के हाल में पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाएगी। यानी बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की अगर हम बात करें या फिर कामयाबी की बात करें, दोनों सूरतों में इसका इन्हिसार जो है वो बेटर प्लानिंग और बेटर मैनेजमेंट पर होगा और बेटर हिकमत अमली पर होगा। इसी तरह से दूसरी बात जो मैं वसूख के साथ कहने की पोजीशन में हूँ, वो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या फिर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, दोनों सूरतों में आवाम के लिए एक बुरी ख़बर है। और वो बुरी ख़बर यह है कि तहरीक अदम एतमाद की ये जो एपिसोड है, ये ख़त्म हो जाने के बाद फ़ौरी तौर पे हुकूमत पर पेट्रोल बम गिराया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और जो रशिया का एक इशू चल रहा है, इस डिस्प्यूट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलिंग मसनात की कीमतों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। तो जो भी सूरत हाल बनेगी तहरीक अदम एतमाद के बाद, जिसकी भी हुकूमत होगी, चाहे इमरान ख़ान साहब कंटिन्यू करें, चाहे अपोजिशन की हुकूमत आ जाती है, दोनों सूरतों में आवाम को 25 से 30 रुपये या हो सकता है कि 35 से 40 रुपये तक जो है वो पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। ये दो बातें मैं इंतहाई वसूख के साथ कर सकता हूँ। लेकिन जो ट्रेलर हमने देखा है, जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो पोलिंग के दिन का नज़ारा हमने देखा है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम दो तीन चीज़ें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। पहली तो यह है कि खान साहब ने आज कराची में MKM के साथ मुलाकात की है और MKM के साथ मुलाकात करने के बाद MKM ने बज़ाते ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी के साथ रब्ता किया है। वो आसिफ अली ज़रदारी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्हें कुछ अर्सा पहले MKM की जानिब से किस किस्म की ज़ुबान का अल्फाज का सामना था, आज उसी MKM ने इमरान ख़ान के जाने के बाद आसिफ अली ज़रदारी के साथ रब्ता किया है और आसिफ अली ज़रदारी के साथ MKM के डेलीगेशन की जो मुलाकात है वो तय पा गई है। और बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन नहीं बल्कि MKM का डेलीगेशन कल इस्लामाबाद खुद चल के आएगा और आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात होगी। और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि ज़रदारी हाउस में, बिलावल हाउस में आसिफ अली ज़रदारी के साथ चौधरी साहबान की मुलाकात जारी है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी तारिक बशीर चीमा के साथ जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरह से कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में जो उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ की हैं, वो लाहौर जाने वाले हैं, ये ख़बर सामने आई है। और लाहौर में वो गवर्नर पंजाब और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार और पार्टी के दीगर जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन जो आज एक और ख़बर सामने आई है, जो अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अदर साहब ने, उसमें एक दिलचस्प चीज़ जो है वो सुनने को मिली, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन को चैलेंज किया है कि आप अगर ये दावा कर रहे हैं
کہ آپ کے پاس 172 کا فگر موجود ہے اور آپ سیکیور نمبر جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، تو آپ وہ نمبر شو کر دیں، آپ ان کے نام بتا دیں۔ یعنی کتنا معصومانہ چیلنج جو ہے وہ دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے اپوزیشن کو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کلبی زرداری صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نمبر کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو ان لوگوں کے نام نہ بتا دوں؟ عذرائے مذاق انہوں نے بات کی تھی، یعنی مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن اپنے نمبر بھی نہیں بتا رہی اور ان لوگوں کے نام بھی نہیں بتانا چاہتی جو ان کو سپورٹ کریں۔ لیکن بہرحال ترین گروپ کی کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ کاف لیگ نے کہا ہے کہ ہم یہ رابطے جاری رکھیں گے، اور اسی طرح سے طارق بشیر چیمہ صاحب کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے متنبع کیا حکومت کو، ایک طرح سے اپنی جو آنے والی ان کی حکمت عملی ہے سیاسی، اس سے متعلق آگاہ کر دیا کہ اگر آپ کی پارٹی میں سے 20 سے 25 لوگ ٹوٹ گئے تو پھر ہم اپنی حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے جو کراچی میں خطاب کیا ہے میں اس پر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ٹریلر دیکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر نظارہ کیا ہوگا، وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج سندھ اسمبلی میں جو فیصل واڈا کی نااہلی کے بعد سینٹ کی نشست خالی ہوئی تھی، اس پر سندھ اسمبلی میں پولنگ کروائی گئی۔ اس پولنگ سے متعلق جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس پولنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور سینٹ کی اس خالی نشست پر ہونے والی پولنگ کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلے کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ نثار کھوڑو تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ارسلان تاج جو ہے انہیں امیدوار کے طور پہ نامزد کیا گیا، لیکن ایٹ ٹائم ٹائم کے اوپر پولنگ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اس انتخابی عمل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اچھا، ٹریلر کیا ہے وہ اس پر بھی آتا ہوں۔ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ عمران جو ہے وہ اصل بات کے اوپر نہیں آ رہا، تو چلو اسی پہ آ جاتے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے ڈائریکشن جاری کی کہ اس پولنگ کے عمل کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے، لیکن بائیک آؤٹ کرنے کے باوجود 4 حکومتی ارکان کی ایم پی ایس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے اس پولنگ میں حصہ لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نثار کھوڑو کو سپورٹ کیا ہے۔ 2 نام میرے سامنے ہیں، ایک دیوان سچل ہیں جو کہ ایم پی ہیں، اور دوسرے کریم بخش گبول کا نام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس انتخابی عمل کا جو پارٹی پالیسی تھی، پارٹی ڈائریکشن تھی، اسے وائلیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس الیکشن پروسیس میں، اس پولنگ کے عمل میں حصہ لیا ہے۔ مزید 2 ارکان کون سے تھے ان کے نام جو ہے مجھے پتہ نہیں چل پائے، لیکن اب اس کا جو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے اس سے متعلق یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی ایم این ایز کو یہ ڈائریکشن جاری کی جائے گی کہ جب اس تحریک عدم اعتماد پر پولنگ کرائی جائے گی تو ہمارے جو ارکان ہیں وہ اس پولنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ، بلکہ حکومت اس بات پہ یقین رکھتی ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے تحریک کے عدم اعتماد آتی ہے تو اس صورت میں جو 172 کا نمبر ہے وہ اپوزیشن نے پورا کرنا ہے۔ تو حکومت جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کا بظاہر اب تک کی جو معلومات، جو انفارمیشن، جو اطلاعات، جو افواہیں، جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اس پروسیس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی تاکہ ان کے جو ایم این اے ہیں وہ قومی اسمبلی تک یا جہاں بھی یہ ووٹنگ کروائی جائے گی، پولنگ کروائی جائے گی، وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ تو حکومت یہ پلاننگ بنا رہی ہے، لیکن اگر اس پلاننگ میں جس طرح سے آج ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھا ہے کہ 4 صوبائی ارکان اسمبلی جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا وہ پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پر ووٹ پول کیا ہے۔ اچھا، کس کو ووٹ پول کیا یہ بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب ووٹ نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو وہاں پر گئے نہیں تھے۔ لیکن جو ابھی تک کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نثار کھوڑو جو ہے وہ بلا مقابلہ اس خالی سیٹ پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو صورتحال ہم نے کراچی میں سندھ اسمبلی میں دیکھی ہے، یہاں پر قومی اسمبلی میں یہ صورتحال مختلف ہوگی۔ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکمران پارٹی کے طور پر موجود ہے، اور اگر ایسے ہی فیصلہ کیا گیا کہ پولنگ کے ڈے جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لوگ پہنچیں گے، حکومتی ارکان کو پہنچنے سے، اس اجلاس میں شرکت سے یا ووٹنگ کے عمل سے میں شامل ہونے سے روک دیا گیا، تو اس صورت میں جو اگلی مشکل ہوگی ان 24-25 ارکان جن کی سپورٹ کا، جن کی حمایت کا اپوزیشن کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ڈائریکشن جاری کر دی جاتی ہے کہ ان کا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسپیکر کی جانب سے کوئی ایسی ڈائریکشن جاری کر دی گئی کہ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ پولنگ کے دن قومی اسمبلی کے ہال میں یا قومی اسمبلی کی
جو حدود ہے، جو گیٹ ہیں، اس سے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے، تو یہ کس قسم کی صورتحال بنے گی یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بڑا ایک امتحان ہوگا اپوزیشن کے لیے کہ اسے بیٹر طریقے سے کیسے مینیج کیا جائے، کیسے پلان کیا جائے کہ اگر ایسی کوئی ڈائریکشن آ جاتی ہے اسپیکر کی یا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، تو ان چیزوں کو کیسے کیٹر کرنا ہے۔ تو یہی ایک نظارہ ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر انتخابی عمل کا، پولنگ کے دن کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا گیا، یہاں پر بھی یہ صورتحال بنے گی اور یہ بنائی جائے گی۔ لیکن مشکل جو ہوگی اپوزیشن کے لیے کہ وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی مرکز میں حکومت موجود ہے۔ تو احساب کی جنگ ہے، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ جب میچ پڑتا ہے تو ایک پارٹی کی تو جیت ہوتی ہے، ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ لیکن جو خان صاحب نے آج کراچی میں تقریر کی ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا اور مختصر سی بات کروں گا۔ خان صاحب اپنی تقریروں میں ریاست مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو جب خان صاحب اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان پیاری پیاری اچھی اچھی نبی پاک سی تعلیمات سے متعلق ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہوئے اچانک اپنے وہ سیاسی مخالفین کے جو نام ہیں وہ انہیں بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی شکلوں پہ بات کرتے ہیں اور ان کے ناموں پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف القابات سے پکارتے ہیں، انہیں مختلف القابات دیتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی میں تضاد موجود ہے۔ خان صاحب اگر نبی پاک کی تعلیمات کی بات کریں گے، ریاست مدینہ کی بات کریں گے، میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر اپنے مخالفین سے متعلق جب ایسی زبان استعمال کرتا ہے اور پھر وہ ریاست مدینہ کا حوالہ بھی دیتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا، ان کے اسماء حسنہ کا بھی حوالہ دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کافر اور جب کوڑا پھینک دیتی تھی انہیں کبھی برے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جب وہ بیمار ہوئی ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر چلے گئے۔ اسی طرح سے جب طائف گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو طائف والوں نے جو ہمارے سرکار کے اوپر ظلم کیا اس کے بعد آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ مدینہ میں گئے، آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، آپ نے مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، آپ نے فتح مکہ کیا اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا اس خطبے میں بھی آپ نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے معافی ڈکلیئر کی۔ تو ہم نے سرکار کی پوری زندگی میں جنہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، کبھی ایسی زبان، کبھی ایسے الفاظ اپنے مخالفین سے متعلق استعمال نہیں کیے۔ تو ہم خان صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر ہماری بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ ریاست مدینہ کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی بات کریں، تو پھر اپنے مخالفین کو ایسے برے القابات سے جو ہے وہ پکارنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ پھر یہ زیب نہیں دیتا، اور پھر اس سے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی اپنی جو قول و فعل ہے اس میں تضاد جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔